نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معراج شریف کا واقعہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان نہ کیا ہوتا نا تو بہت سارے لوگ بھلے وہ مسلمان ہی کہلاتے ہوں اس واقعے کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بات ہی کچھ ایسی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی جب اس حوالے سے قرآن میں آیات نازل کی، 15ویں پارے کی پہلی آیت جو بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی سے کہا جاتا ہے کہ پہلی آیت بھی ہے، آغاز ہی کہاں سے کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان عام ترجمہ ہم کہتے ہیں پاک ہے، وہ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے ہر نقص، ہر کمزوری، ہر عیب سے۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک ہے وقت سے، جہت سے، زمین و آسمان کی حدود سے، وہ جہت سے پاک، جگہ سے پاک، وہ کسی بھی طرح کی قید سے پاک ہے، وہ ہر نقص، ہر کمزوری سے بھی پاک ہے۔ یہ جو وقت کی قید سے پاک ہونا ہے، اس کا اگر آپ اس آیت کو جب ہم آگے پڑھیں گے اور غور رکھیں گے اس پر کہ وقت کی قید سے پاک ہے اللہ، کیوں کہ وقت تو خود اس کی بنائی ہوئی ایک چیز ہے، وہ ذات وقت سے پاک ہے۔ وہ جگہ سے بھی پاک ہے کہ جگہ تو ساری اس کی بنائی ہوئی ہے، وہ جگہ سے بھی پاک ہے، وہ لا مکان کا مکین جہاں کوئی جگہ کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو سبحان سے شروع کیا کہ وہ خود ان ساری رکاوٹوں سے، ان ساری قیدوں سے، ان ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کروائی، لے گیا، بعبدہ، اپنے بندے کو۔ عبد روح اور جسم کے ساتھ، صرف روح نہیں، خیال نہیں، جسم اور روح دونوں۔ لیلا من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ مسجد حرام خانہ کعبہ شریف کے گردا گرد جو مسجد ہے اسے مسجد حرام کہا جاتا ہے، اور مسجد اقصی فلسطین میں بیت المقدس، اور بیت المقدس کے اندر جو مسجد ہے اسے مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ یا اللہ، تو نے اگر اپنے بندے کو سیر کروانی تھی اور اپنی نشانیاں دکھانی تھیں، عروج بخشنا تھا، اپنا دیدار کروانا تھا، تو مسجد اقصی لے جانے کا کیا مقصد؟ اس لیے کہ انسانوں کی عقل میں آسمان کے معاملات تو نہیں آ سکتے۔ اگر نبی پاک فرماتے اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مکہ سے براہ راست آسمانوں پہ لے جاتا تو انسان کی عقل میں مشکل بات آتی۔ اللہ نے پہلے وہ چیز سمجھائی کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کہ اس زمانے میں کم و بیش 1 مہینے کا سفر تھا۔ آج بھی یہ کم و بیش کہہ لیں گے جو روڈ بن گئے اس کے باوجود یہ 1500 کلومیٹر کے لگ بھگ کا سفر ہے۔ اس زمانے میں یہ تقریباً 1 مہینے میں طے ہوتا تھا، یعنی 1 مہینہ جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا۔ تو ہر کافر کو، ہر مسلمان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ مسجد اقصی جانا 2 مہینے کا ٹائم لگے گا کم از کم۔ تو یہ ان کی عقلوں کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ وحی کو وہ سن رہے تھے، اعتراضات کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ ہاں پہلے ابراہیم علیہ السلام بھی آئے تھے، ان پر بھی کوئی وحی اترتی تھی، اللہ کا فرشتہ آتا تھا، ان کو پیغام دے جاتا تھا۔ لیکن یہ نبی اس قدر اللہ کا پیارا ہے کہ وہ اسے سارے ضابطوں اور زمین و آسمان کی ساری رکاوٹوں سے نکال کر کیسے لے جائے گا، کیسے ان کے لیے فاصلے ختم ہو جائیں گے، کیسے ان کے لیے وقت کنٹرول میں کر دیا جائے گا، وقت کے، جگہ کے ضابطے، فزکس کے سارے قوانین ان کے لیے بدل جائیں گے، انسان کی عقل کے پیمانے سارے پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ ان کی عقل میں نہ آنے والی بات تھی کہ کیسے 2 مہینے کا سفر رات کے کچھ حصے میں۔ تو اللہ نے یہ سفر
مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو کروایا۔ کیوں کروایا؟ فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے گردا گردا ہم نے برکتیں رکھی۔ وہ برکتیں کیا ہیں؟ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔